من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا نار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ کلام ربانی کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث شریفہ ہے جو ابھی آپ حضرات کے خدمات میں پیش کیے گئے ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث شریفہ ہے جو ابھی آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیے گئے ہیں. ارشاد ربانی ہے ڈرو 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 اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. نبی اکرم نور مجسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو خوف خدا سے رویا اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی ہے. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر خالق اپنے پالنہار کا خوف طاری رہے. خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل میں ملکہ پایا جائے، پھر کیا مجال کہ اس پر شیطانی حملوں کا اثر ہو اور بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے. یہ ناممکن بات ہے کہ خدا کا خوف جس دل میں ہو وہ ہر طرح کی برائی اور بے راہ روئی سے محفوظ رہ جائے گا. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت و فرما برداری اس کا مقصد حیات رہ جائے گا. اس لیے خوف خدا سے رونا عند اللہ و عند الرسول بہت محبوب اور قیمتی ہے. ماہر القادری نے فرمایا ہے احساس و عمل کی چنگاری، احساس و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دو خطرے بہت زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے دو خطرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک خون کا وہ خطرہ جو خالصتاً للہ جہاد کی حالت میں مجاہد کے جسم سے نکل کر زمین پر ٹپکا ہو، اور دوسرا آنسوؤں کا وہ خطرہ جو مومن کی آنکھ سے خوف خدا سے ٹپکا ہو. واقعی شاعر نے سچ کہا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک راستے سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ ایک 8-9 سال لڑکا زار و خطار رو رہا ہے. حضرت نے دست و شفقت اس کمسن کے سر پر پھیرتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ دست شفقت اس کمسن کے سر پر پھیرتے ہوئے پوچھا بولو بیٹا روتے کیوں ہو؟ لڑکا روتے روتے کہنے لگا کیا بتاؤں
آج میں قرآن پاک کی ایک آیت شریف کا سبق پڑھا تو مجھ پر خوف کا عالم طاری ہوا، خوف کا عالم طاری ہے، مارے خوف کے رو رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت تڑپ گئے، اتنا کم عمر بچہ، اور قرآن کی فہمی کا یہ عالم پوچھا، بیٹا بتاؤ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھ کر تم رونے لگے ہو؟ لڑکے نے خوش ہلہاپی سے قرآن حکیم کی یہ آیت شریفہ پڑھا، فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تلاوت کی اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا روشن کرنا چاہتی ہے تو بڑی بڑی لکڑیوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھتی ہے، پہلے ان چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، جہاں سے آگ بڑھ کر بڑی لکڑیوں کو لگ جاتی ہے۔ مجھے خوف ہے کل قیامت کے دن خدا بند قدوس پہلے بڑے بڑے گنہگاروں کو اور مجرموں کو آتش جہنم میں ڈالے اور ان کو آگ نہ لگے تو کہیں مجھ جیسے چھوٹے بچوں کو آگ میں نہ جھونک ڈالے۔ اسی خوف نے مجھ پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر عبرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک چھوٹی سی عمر کے لڑکے نے خوف خدا کا کتنا عظیم درس دیا ہے۔ آئیے غور کریں کہ آج ہم کتنی بڑی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، مگر آج خوف خدا کے مارے ہماری آنکھوں سے 2-4 ہی صحیح آنسو ٹپکے ہیں، اگر نہیں گرے ہیں تو ہم پر ہزار افسوس کہ اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود اس کم سن بچے سے بھی گئے راہ کو ملحوظ رکھو، ہر طرح کی برائی سے بچے رہو۔ تاریخ کے اوراق گردان کر دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے عیش پسند اور بدکاری میں مبتلا افراد جب خوف خدا اپنے اندر پیدا کر لیے تو وہ کس طرح برائیوں سے کٹے اور خدا کے محبوب بنے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم جو ایک علاقے کے حاکم تھے، بڑے عیش پسند تھے، روایت میں آتا ہے کہ روزانہ کئی دینار کے پھول ان کے بستر پر پھیلائے جاتے ورنہ ان کو نیند نہ آتی۔ شراب نوشی، گانے بجانے سے بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کی اپنی ایک ہی لاڈلی لڑکی تھی جس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا آیا کہ ان کی یہ لاڈلی اچانک بیمار ہوئی۔ حکیموں نے لاکھ کوشش کی مگر خدا کی مرضی کے سامنے کون دم مار سکتا ہے۔ وہ اسی بیماری میں دنیا کو الوداع کہہ کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ بیٹی کی موت کا صدمہ ان پر گہرا اثر چھوڑا، جس کے بعد سے انہوں نے دنیاوی زندگی سے لطف لینا چھوڑ دیا۔ وہ ہمیشہ گمسم رہنے لگے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک بہت گھنے جنگل میں چلے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک وحشتناک اژدہا منہ پھاڑے نمودار ہوتا ہے اور ان کے پیچھے ہو لیتا ہے اور وہ دوڑنے لگتے ہیں۔ وہ اژدہا بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ یہ چیخنے چلانے لگے، مدد کے لیے پکارنے لگے۔ دوڑتے دوڑتے راستے کے کنارے ایک انتہائی لاغر کمزور بوڑھا بیٹھا نظر آیا۔ انہوں نے اس سے مدد کی درخواست کی۔
بوڑھے نے کہا بابا میں تو بہت لاغر ہوں، میں تمہاری کسی بھی طرح مدد نہیں کر سکتا، آگے بڑھو، دیکھو کوئی صورت نکل آئے گی۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اژدھا بھی آپ کا پیچھا کرنے لگا، پہاڑ کے قریب دوڑنے لگے اور ان کی نظر ایک اور بوڑھے پر پڑی، وہ ان کے قریب پہنچے اور مدد کی طلب کی۔ بوڑھے نے کہا میں کمزور ترین ہوں، کیا مدد کر سکنا ہوں، میں کمزور ترین ہوں، میں کیا مدد کر سکوں گا، البتہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اگر تمہاری بھی کوئی امانت ہو تو کم کو فائدہ ہوگا، تم کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ بوڑھے کی ہدایت کے موافق وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، وہاں انہیں ایک بہت بڑا قلعہ نظر آیا۔ اچانک کسی نے پکارنے والے نے پکارا کہ اس شخص کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دو۔ اس ندا پر قلعے کا بند دروازہ کھول دیا گیا اور آپ اندر چلے جاتے ہیں۔ اچانک آپ کی نظر آپ کی اپنی بیٹی پر پڑتی ہے، جس کے فراق میں وہ بے چین و بے قرار رہے، بیٹی کی نظر بھی آپ پر پڑتی ہے، وہ دوڑتی ہوئی آئی ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ کر اپنے ابا جان کی پریشانی کا سبب دریافت کرتی ہے۔ آپ نے بیٹی سے سارا معاملہ کہہ سنایا اور اژدھے کو بھی بتا دیا، جواب بھی آپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لڑکی نے اس اژدھے سے خطاب کر کے کہا یہ میرے ابا ہیں، ان کی میں ذمہ دار ہوں، تو یہاں سے چلا جا۔ لڑکی کا اتنا کہنا تھا کہ اژدھا کے واپس چلا گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کو انتہائی حیرت ہوئی، پوچھا بیٹی بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر لڑکی نے کہا ابا جان یہ اژدھا جسے آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا، یہ آپ کی برائیاں ہیں، شراب اور آپ کی رنگ رلیاں ہیں۔ جو دو بوڑھے آپ کو ملے تھے وہ دونوں آپ کی نیکیاں ہیں، جو اس طرح کمزور ہیں کہ آپ کی کسی طرح کوئی مدد کر نہیں سکتے۔ ابا جان آپ پر ضروری ہے کہ آپ اللہ کا خوف کریں اور برائیوں سے بچنے کی سعی کریں اور نیکیوں کو بڑھائیں تاکہ وہ اتنی مضبوط ہو جائیں کہ برائیوں پر غالب ہوں۔ چھوٹی سی معصوم بچی کی نصیحت ابھی جاری ہی تھی کہ آپ کی آنکھ کھل گئی، سارا جسم پسینے سے شرابور تھا اور ندامت کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے، خواب پورے کا پورا آنکھوں ہی میں تھا۔ اس پر آپ پر خشی کا عالم طاری ہو گیا اور خوف خدا سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر سچے دل سے توبہ کیا۔ بعد ازاں خوف خدا کچھ ایسا آپ کے رگو پا میں سیرایت کر گیا کہ میدان ولایت و تقوی و طہارت کے عظیم الشان شاہ سوار ہو گئے۔ سامعین اکرام، دیکھ لیا آپ نے کس قدر عبرت انگیز واقعہ ہے، خوف خدا نے کس طرح حضرت ابراہیم بن ادہم کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب میں دل میں خوف خدا ہو، وہ دل گمراہی میں رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ خوف خدا پیدا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پیغمبر دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلاۃ اللیل کے لیے
کھڑے ہوتے اور خوف خدا سے ایسا تڑپتے کہ جیسا کہ کسی آدمی کو پیٹ میں شدید درد ہو تو وہ تڑپتا ہے۔ میں پوچھتی تھی یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، آپ کو اس قدر تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرماتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ غرض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ہر طرح سے یہی تعلیم دی کہ ہر حال میں خوف خدا کو برے کار لائیں اور اسی کو مد نظر رکھنا انسانیت ہے۔ اور پھر خوف خدا سے آنسو بہانے والے کو اس بلند درجے پر فائز فرمایا کہ خدا پاک نے اس پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیا، جیسا کہ مقبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بکا خشیت اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے خوف سے رویا اس پر خدا پاک نے آتش دوزخ حرام کیا۔ ایک حکایت کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو دن بھر برائیاں اور بدکاریوں میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اس کو کوئی نیک کام کرتے نہیں دیکھا۔ اچانک اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو جنازہ تیار تھا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنازہ قبرستان پہنچا، قبر میں اس بدکار کی میت اتاری گئی اور مٹی انڈھیلی جا رہی تھی کہ یہ دوڑی چلی آئی اور حضرت سے عرض گزار ہوئی، یہ میرے بیٹے کی میت دفنائی جا رہی ہے، مہربانی فرما کر میرے بیٹے کا دیدار کرا دو۔ امیر المومنین کے حکم کی تعلیم کی گئی۔ جب اس بدکار کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ میت کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ تدفین کے بعد حضرت صدیق اکبر گھر چلے گئے۔ رات کو خواب میں جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق کیا تم نے خدا کے ایک بدکار بندے کا حال دیکھا؟ حضرت صدیق نے فرمایا اسی معاملے میں ہم سب حیرت زدہ ہیں کہ اس شخص نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا مگر خدا کو اس کی کون سی ادا پسند آ گئی، نامعلوم کہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق بات دراصل یہ ہے کہ وہ شخص دن بھر برائیوں میں مبتلا رہتا تھا اور جب رات کو بستر پر لیٹتا تو اس کا خوابیدہ ذہن وہ احساس جاگ اٹھتا، خوف خدا کے مارے وہ کانپ اٹھتا، زار و خطار روتا، توبہ کرتا، صبح کو اٹھتا تو پھر سے نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح اس کا خوف سے رونا اور کانپنا رب کائنات کو بہت پسند آیا اور اپنی رضامندی کا ایک ادنا نمونہ تم لوگوں کو بھی خدا نے بتا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاضرین قدریہ یہ کتنا قدر والا واقعہ ہم کو دعوت عبرت دے رہا ہے کہ اور قرآن ہم سے مخاطب ہے
فَعَاتَبَرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل رکھنے والوں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت پکڑیں اور ہمارے دل جو خوف خدا سے بالکل خالی ہیں ان میں پھر سے خوف خدا والی کیفیت پر پر کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کوئی باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے اور ہر نعمت بال شبہ مٹنے والی ہے۔ جب ایسا معاملہ ہے تو ان فانی چیزوں پر اطرانی اور خدا کو بھول جانا، اس کا خوف نہ کرنا بالکل عقل کے خلاف اور انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں، سوچو کہ ایک دن ہم کو مرنا ضرور ہے اور بارگاہ خدا بندی میں حاضری ہوگی، وہاں پر اچھے برے کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کی پکڑ اور عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے بچنے کا ہتھیار خوف خدا ہے، اس کو اپنا لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو خوف خدا سے لبریز کرے اور نیک اعمال کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم قدیم بر رؤوف رحیم